نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اندر منتخب فرمایا۔ مصطفیٰ اس کا معنی ہے چنا ہوا۔ تمام انبیاء کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے اندر مجھے چنا، واختار اصحابی، اور پھر میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ اکرام کو چن لیا۔ یہ چنے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ قرآن مجید کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کے ماننے والے تھے ان کو کامیاب قرار دیا، ان کو نجات دی، ان کو عذاب سے بچایا، عذاب سے مامون و محفوظ کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا کی، بچا لیا اور باقی سب کو غرق کیا۔ لوط علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا اور باقی پوری بستی کو غرق کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے، ان کی بات کو ماننے والے، اللہ تبارک و تعالی نے زلزلے کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا، باقی پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد اور حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء، ان کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ صحابی کہلائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کے اندر ان کے ایمان کی گواہی دی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المجادلہ کے اندر فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔
کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو نقش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی جو صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرے گی، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو، ان کے ایمان کو نشانہ بنائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا، نقش کر دیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی۔ ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ صحابہ اکرام کی طرح ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان کا کوئی معیار نہیں، ان کا ایمان قبول نہیں۔ صحابہ اکرام کو معیار حق کہا، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک واقعہ نقل کیا کہ مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ پہلا پارہ، پہلا جو ہے وہ پاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے، تو کفار نے جواب کے اندر یہ کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 تاکیدات کر کے یہ فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ رہو، بے شک البتہ یقیناً یہ کفار جو صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں کہتے، ان کو بیوقوف کہتے ہیں، ہم السفہاء، حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ صحابہ اکرام کی تعریف، صحابہ اکرام کے ایمان کی تعریف، صحابہ اکرام کے کردار کی تعریف، صحابہ اکرام کو معیار حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں ان کے کردار کی، اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نمونہ بنانا تھا، معیار حق بنانا تھا، ایمان کا معیار بنانا تھا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جا بجا تعریف فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فی اصحابی، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، فی اصحابی میرے صحابہ اکرام کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ اکرام سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ اکرام سے وہ بغض رکھتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ میرے صحابہ اکرام سے وہ محبت کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا۔ جو میرے صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیں گے۔ تو صحابہ اکرام معیار حق ہیں، ایمان کا معیار ہیں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت، صحابہ اکرام سے بغض رکھنا نفاق کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی، اس کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا کہ اس کے دل کے اندر عثمان کا بغض تھا۔ بغض ایسی چیز کہ جو کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی دل کے اندر بغض رکھتا ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم دفاع کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ایمان کو معیار حق تسلیم کریں، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر ہم چلیں۔ اور جو ملعون، جو مردود صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرے، اس کو ہم سر عام سب کے سامنے لائیں اور پوری امت کو اس سے بچائیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔